السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے، مرتد ہونے والی ایک مسلم لڑکی کا قابل توجہ بیان۔ ناظرین و سامعین، اس اہم رپورٹ کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ اردو ٹائمز نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ مسلم لڑکیوں کا ہندو بن کر ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کی ذمہ دار خود مسلم سماج ہے۔ مسلم لڑکیوں کو کوئی زبردستی ہندو نہیں بنا رہا ہے، بلکہ وہ خود ہندو بن رہی ہیں۔ اسی پر اردو ٹائمز نے ہی لکھا تھا کہ جس طرح بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے لوگ رجسٹر آفس میں جا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ہندو لڑکی مسلمان تو نہیں بن رہی ہے اور کسی مسلم لڑکے سے شادی تو نہیں کر رہی ہے، ایسا مسلم تنظیموں کو بھی کرنا چاہیے۔ رجسٹر آفس میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں چسپاں نوٹس کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی مسلم لڑکی ہندو بن کر ہندو لڑکے سے شادی تو نہیں کر رہی ہے۔ اس بات کا یہ اثر ہوا کہ کچھ مسلم تنظیمیں رجسٹر آفس میں جانے لگی۔ تھانے کے شادی رجسٹر دفتر سے ایک فہرست ملی جس میں بھیونڈی کی ایک مسلم لڑکی ایک ہندو لڑکے سے شادی کرنے کی درخواست دی ہوئی تھی۔ شادی رجسٹر کے دفتر کا یہ اصول ہے کہ رجسٹر کرانے کے بعد اس دفتر کے باہر ایک نوٹس لگائی جاتی ہے جس میں لڑکا لڑکی کے نام ماں پتہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ نوٹس 1 مہینے کے لیے ہوتی ہے۔ اس دوران اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ اپنا اعتراض نامہ داخل کر سکتا ہے۔ اسی فہرست کو لے کر یہی مسلم تنظیموں کے ذمہ داران بھیونڈی میں اس لڑکی کے گھر پہنچے اور سارا معاملہ بتایا۔ لڑکی پہلے تو انکار کرتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ میرا ڈاکومنٹ کسی نے استعمال کیا ہوگا، مگر اس تنظیم کے لوگوں کو پکی خبر تھی، اس لیے وہ بسط تھے اور سمجھا رہے تھے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ جب اس لڑکی پر کچھ زیادہ ہی دباؤ ڈالنے لگے تو اس نے جو بات کی ہے وہ پورے مسلم سماج کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور یہی اصل وجہ بھی ہے کہ مسلم لڑکیاں کیوں ہندو بن رہی ہیں۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ چھوٹے چھوٹے تھے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، سب پڑھ رہے تھے، ماں کسی طرح کھانے کا انتظام کرتی، ہم ایک وقت کا کھانا کھا کر رہ رہے تھے۔ میں پڑھ کر نوکری کی تلاش میں تھی، ایک کمپنی میں نوکری ملی، وہاں ایک ہندو لڑکے نے میری بہت مدد کی اور پھر میں اپنے گھر کا سہارا بن گئی۔ اس طرح گھر فاقوں کی نوبت سے باہر نکلا۔ باپ کے مرنے کے بعد مسلم سماج کے ذمہ دار کہاں تھے؟ ایک شخص بھی پوچھنے نہیں آیا کہ تم لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہو۔ تہوار میں کسی نے ایک جوڑا کپڑا تک نہیں دیا۔ پاس پڑوس کے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی دھوم دھام سے کرتے رہے، مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ وہ ہماری شادی کی بھی کوشش کرتے، یعنی کسی نے آدھی روٹی تک نہیں دیا۔ اس لڑکی نے کہا کہ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں مگر عمل کچھ نہیں ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ لی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے، مگر لوگ مدرسے والوں کو ہی دے دیتے ہیں۔ مولانا کو قیمتی کار میں گھماتے ہیں، چندہ کرواتے ہیں، لیکن غریب محتاج اور مفلس کو کون پوچھتا ہے۔ اس لیے مجھے مسلمانوں سے نفرت ہو گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں مرتد ہو جاؤں گی۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ مرتد ہونے کی سزا کیا ہے، مجھے بھی اسلامی تعلیمات معلوم ہیں، لیکن میرے اکیلے مرتد ہو جانے سے اگر میرے پورے گھر والے خوشحال ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور میں نے اپنی اور گھر والوں کی مجبوری میں جو بھی کیا اس کی پوری ذمہ داری مسلم سماج پر آتی ہے، سماج کے ٹھیکیداروں پر آتی ہے۔ میری جیسی لڑکی کو مرتد ہونے میں ایسے ہی ٹھیکیداروں کا ہاتھ ہے۔ شادی بیاہ میں لاکھوں روپے فضولیات میں خرچ کریں گے، بیجا رسومات میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہم جیسے غریب محتاج کی 1 روپے کی بھی مدد نہیں کرتی۔ اس لیے مسلمانوں سے مجھے نفرت ہو گئی ہے اور میں مرتد ہو کر اس ہندو لڑکے سے شادی کرنے کا ارادہ کر کے بہت خوش ہوں، کیونکہ وہ ہندو ہوتے ہوئے بھی مجھے بہت سہارا دیا، اس کی وجہ سے ہی مجھے نوکری ملی۔ اس لڑکی نے جو باتیں بیان کی وہ 100% سچ پر مبنی ہے۔ یہی مسلم سماج کی سچائی ہے جس کی وجہ سے مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر کسی گھر کا کمانے والا مر گیا یا اس کے گھر میں بچے ہیں، بیوہ ہیں، وہ ایک دم بے سہارا ہو گئے، ایک روٹی کے محتاج ہو گئے، کیا ہم ان کا سہارا نہیں بن سکتے؟ کیا مسلم تنظیمیں سہارا نہیں دے سکتی؟ یہاں تو مسلم تنظیموں کا بھی یہ المیہ ہے کہ وہ اگر کسی کی مدد بھی کرتی ہیں تو اس کی تصویر اتاری جاتی ہے، اخبارات میں شائع کر دیا جاتا ہے، اس لیے غیرت مند بھوکے مر جاتے ہیں، مگر اس طرح کی تشہیر نہیں ہونے دیتے۔ ایسی تنظیموں کو شرم آنی چاہیے جو اگر غریبوں کو راشن کٹ دے رہے ہیں، کپڑے تقسیم کر رہے ہیں تو اس کی باقاعدہ تصویر اتروائی جاتی ہے اور اسے اخبارات میں شائع کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح کیا مسجد ٹرسٹ اور سوسائٹی کے لوگ اس بے سہارا گھر کو سہارا نہیں دے سکتے؟ یہ سب ممکن ہے، مگر نام و نہاد لاپرواہی اور مجرمانہ غفلت کی وجہ سے مسلم گھرانہ انتہائی مجبوری کی حالت میں مذہب بدل رہا ہے، حالانکہ اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ وہاں بھی وہ خوشحال رہیں گے یا نہیں، مگر جب دل جل جاتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ یہی اس لڑکے کے ساتھ ہوا۔ اب مسلم تنظیم اس کے پاس جا کر صرف اپنا منہ کالا کریں گے۔
اس کے سوا کچھ نہیں۔ پہلے کیوں نہیں توجہ دی گئی کہ جب اس کے گھر کا کمانے والا مر گیا تو سوچا جائے کہ اب اس کے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ یہ ذمہ داری مسلم سماج کی تھی، مگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں، اور جب تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے تب اسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کاش کہ مسلم تنظیم حقیقت کی دنیا میں آ جاتے تو مسلم لڑکیوں کا مرتد ہونا شاید رک جاتا۔ بھیونڈی کی اس لڑکی نے مسلم سماج کی اور مسلم سماج کے ذمہ داران ٹھیکیداران کو نصیحت دی ہے کہ وقت سے پہلے ہوشیار رہے۔ اس لیے مسلم تنظیموں کو چاہیے کہ وہ ایسے حالات پر نظر رکھے جس گھر کا کوئی اہم کمانے والا فرد مر جائے تو اس کے اہل خانہ کا خیال رکھے، ان کے گھر کے اخراجات اور بچوں کی تعلیم کا انتظام کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو مسلم لڑکی ہندو بنتی رہے گی۔ اس میں نہ بجرنگ دل کا کوئی ہاتھ ہوگا اور نہ ہی کسی اور تنظیم کا، بلکہ اس میں حالات کی پوری ذمہ داری مسلم سماج پر آئے گی۔ یہ تو صرف ایک لڑکی کی داستان ہے، ایسی کتنی ہی مسلم لڑکیاں ہندو بنتی جا رہی ہیں، کیونکہ بھوک کسی حالت میں بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہیں بھوک انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ اسلام مذہب ایک انتہائی منظم اور بہترین مذہب ہے، مگر افسوس کہ اب اس کی تعلیمات پر توجہ نہیں دی جاتی، حالات کو دیکھا نہیں جاتا۔ اس لڑکی نے صرف اس مسلم تنظیم کے ذمہ داروں کی آنکھ نہیں کھولی، ایک آئینہ دکھایا ہے۔ اس لڑکی کا ایک ایک لفظ مسلمانوں کے لیے قابل توجہ نوٹس اور اشارہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات پر نظر رکھے، اپنے پاس پڑوس کی خیریت دریافت کرتے رہے، اور یہ ضرور دیکھے کہ اگر اس گھر کا کمانے والا کوئی نہیں ہے تو اس کا سہارا بن جائے، تبھی اس طرح کے واقعات میں کمی آ سکتی ہے، ورنہ مسلم لڑکیوں کی مرتد ہونے کی شرح بڑھتی ہی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی کو خط لکھ کر متاثرین نے انصاف میں مدد کی درخواست کی، تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی۔ جمعیت علماء ہند کے ایک وفد نے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی کی قیادت میں سوتی گنج میرٹھ کا دورہ کیا اور کاوڑ یاتریوں کے ذریعے ظلم و تشدد کا شکار ہوئے لوگوں سے ملاقات کی۔ واضح ہو کہ بروز جمعہ پرتاپور میرٹھ میں جہاں دہلی میرٹھ ایکسپریس وے آپس میں ملتے ہیں، ایک سنگین واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں کاوڑیوں کے مجمع نے اس کار سوار محمد ارشد، محمد پرویز، محمد عامر، محمد شہزاد کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ ان کو شدید چوٹیں آئیں اور ان کی گاڑی کو بھی بڑا نقصان پہنچا۔ بعد میں یہ لوگ بھاگ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ حملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکا ہے، جو واقعے کی سنگینی کو اجاگر کرتا ہے۔ متاثرین سوتی گنج میرٹھ کے رہنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چند دنوں میں کانوڑ یاتریوں کے تشدد کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا وفد اتوار کی صبح سوتی گنج پہنچا اور متاثرین کے ساتھ دلجوئی کی۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے ان حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات امن و امان کی صورتحال کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اتر پردیش سرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون و انتظام کو برقرار رکھے اور بد امنی کرنے والوں پر ایکشن لے۔ مولانا حکیم الدین قاسمی نے کہا کہ فرقہ پرستی کی سوچ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے، خاص طور پر اگر کوئی سرکار اس طرح کا رویہ اختیار کرے تو اسی طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ سڑک پر کھلے عام تشدد کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر دوسرے مذاہب کے جلوس میں ایسا واقعہ ہو جائے تو ان کے گھروں پر بلڈوزر تک چلا دیا جاتا ہے، جیسا کہ محرم جلوس میں ہوئے جھگڑے کے بعد ابھی کچھ دن قبل بریلی میں ملزمین کے گھروں پر بلڈوزر چلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی لوگوں نے بتایا کہ سوتی گنج مسجد کے سامنے کانوڑ یاتریوں کی آرام گاہ بنائی گئی، جس میں زور زور سے ڈی جے وغیرہ بجتا ہے، جس سے نمازیوں کو کافی دقت ہو رہی ہے۔ انتظامیہ نے اس کے علاوہ ہائی وے پر صرف مسلمانوں کی دکانیں بند کرائی ہیں اور دوسرے بھائیوں کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ ایسی صورتحال سے بد امنی اور دوری پیدا ہوتی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد حکیم الدین قاسمی نے میرٹھ کے معروف وکیل ریاست علی ایڈوکیٹ کو ہدایت دی کہ وہ اس مقدمے کو مضبوطی سے لڑے۔ انہوں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ جمعیت علماء ہند ہر ممکن مدد فراہم کرے گی اور قانونی کارروائی میں مکمل تعاون کرے گی۔ اس دوران متاثرہ شخص محمد شہزاد و دیگر نے صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی صاحب کو خط لکھ کر قانونی پیروی کی درخواست دی۔ متاثرین نے خط میں لکھا کہ ان کی پہچان کر کے ان پر حملہ کیا گیا، جبکہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی۔ تشدد اس قدر خوفزدہ کرنے والا تھا کہ ہم بمشکل اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ اس واقعے کے علاوہ بھی 21 جولائی کو مظفر نگر میں کچھ کانوڑیوں نے ایک کار کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا اور اس کے مالک کے ساتھ مار پیٹ کی۔ مالک نے اخبار کو بتایا کہ اس نے نہ تو کسی کانوڑ کو نقصان پہنچایا اور نہ ہی کسی کی توہین کی، لیکن پھر بھی حملہ کیا گیا۔ 22 جولائی کو مظفر
मुजफ्फर नगर के एक पेट्रोल पंप को भी नुकसान पहुंचाया गया। 23 जुलाई को सहारनपुर में कांवड़ियों ने मोटरसाइकिल सवार और उसके साथी पर हमला किया। हमले में दोनों को शदीद चोटें आई और मोटरसाइकिल भी तबाह हो गई। 23 जुलाई को हरिद्वार में एक मामूली हादसे के बाद कांवड़ियों ने ई रिक्शा के ड्राइवर को मारा और उसकी गाड़ी तोड़ दी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि शेर भोपाल आरिफ अकील नहीं रहे। साबिक वजीर ने 72 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर और भोपाल के साबिक एमएलए आरिफ अकील तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। उन्होंने पीर की सुबह भोपाल के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। आरिफ अकील की उम्र 72 बरस थी। वो 6 बार भोपाल नारद से एमएलए रह चुके हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए आरिफ अकील तवील अरसे से खराबी सेहत में मुब्तला थे। उन्हें सीने में दर्द की शिकायत पर अपोलो अस्पताल में दाखिल कराया गया था। साबिक वजीर आला शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस के रियासती सदर जितू पटवारी ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। आरिफ अकील ने मुसलसल जीत का रिकॉर्ड बनाया। भोपाल की शुमाली असम्बली वो सीट है जहां से एमपी के वाहिद मुस्लिम एमएलए आरिफ अकील ने मुसलसल इलेक्शन जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने खराबी सेहत की वजह से 2023 के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। तब कांग्रेस ने उनके बेटे आतिफ अकील को अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां आतिफ अकील ने बड़ी फतह हासिल की थी। शेर भोपाल के नाम से पहचान बनाई। भोपाल के शेर कहलाए जाने वाले आरिफ अकील के इंतकाल की खबर से शहर में शोक की लहर दौड़ गई है। भोपाल के लोगों के पसंदीदा रहनुमा आरिफ अकील ने इंतहाई सादा जिंदगी गुजारी। अपने असम्बली हल्के के बहुत से इलाके आबाद किए। उन्होंने बहुत से बेघर लोगों को घर फराहम किए। 40 साल से भोपाल की शुमाली असम्बली से सियासत में रहने वाले आरिफ अकील कांग्रेस के दौरे हुकूमत में 2 बार वजीर भी रह चुके हैं। उन्होंने अक़लियती बहबूद, जेल, खुराक जैसे अहम महकमों की जिम्मेदारी निभाई है। इस अरसे में उन्होंने ज़बरदस्त मकबूलियत हासिल की है। आरिफ अकील 1990 में आज़ाद उम्मीदवार मुंतखब हुए। मध्य प्रदेश की भोपाल शुमाली असम्बली सीट के लिए पहली बार 1977 में इंतखाबात हुए थे। उस वक्त जनता पार्टी के हामिद कुरैशी इलेक्शन जीत चुके थे। 1980 में होने वाले इंतखाबात में इंडियन नेशनल कांग्रेस के रसूल अहमद सिद्दीकी ने इलेक्शन जीता था। सिद्दीकी ने 1985 में भी इलेक्शन जीता था। 1990 के इंतखाबात में आरिफ अकील ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा, पहली बार मुंतखब हुए। लेकिन 1993 के असम्बली इंतखाबात में वो बीजेपी के रमेश शर्मा से इलेक्शन हार गए। आरिफ अकील ने इस नशिस्त से 2003, 2008, 2013 और 2018 में मुसलसल इलेक्शन जीते रहे। इस दौरान बीजेपी ने कई चेहरे मैदान में उतारे, लेकिन हर बार कांग्रेस जीत गई। 2023 के असम्बली इंतखाबात में आरिफ अकील के जानशीन के तौर पर उनके बेटे आतिफ अली को मैदान में उतारा गया और बीजेपी लहर के बाद भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत सकी। आरिफ अकील को इस जीत की वजह समझा गया। नाज़रीन व सामिईन, भोपाल के शेर कहे जाने वाले आरिफ अकील के लिए आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, आपसे एक बार और फिर दरख्वास्त की जाती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें और ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके या थैंक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।